الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم. معید پیرزادہ اکرام سہگل صاحب کے بہاف پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا، جنہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود اس تقریب کے لیے وقت نکالا. تھینک یو پرائم منسٹر. وہ تمام لوگ جو لکھتے پڑھتے ہیں پاکستان میں یا ٹیلی ویژن واچ کرتے ہیں، ان کے لیے اکرام سہگل صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. گزشتہ 40 برس سے اکرام سہگل صاحب پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے سماج پہ، پاکستان کی تاریخ پہ بہت ہی پرتحقیق، بہت ویل ریسرچ کامنٹ آفر کر رہے ہیں. اور آج کی جو یہ تقریب ہے اسے محض بک لانچ کہنا جو ہے اس لحاظ سے ناکافی ہوگا کہ یہ جو 12 والیومز ہمارے سامنے ہیں پرسنل کرونیکل آف پاکستان، یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ 12 والیومز گزشتہ 40 برس کی جو ایک تحقیق ہے، جو ایک بہت ہی ویل ریسرچ کامنٹ ہے پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کے سماج پہ، اس کی تاریخ پہ، اس کے کانفلکٹس پہ. یہ وہ کامنٹ ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت یہ ہے کہ انگریزی زبان میں جو کچھ بھی پاکستان پہ لکھا جاتا ہے اس میں بہت بڑا وہ مواد ہے جو بیرونی دنیا پاکستان کو ڈیفائن کرتی. یہ چیز جو ہمارے سامنے ہے یہ پاکستان کا اوریجنل اپنا کامنٹ ہے اپنی تاریخ کے حوالے سے. اس لحاظ سے یہ اکرام سہگل صاحب کی بہت ہی ویلیوبل ایڈیشن. اب اکرام سہگل صاحب محض ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر نہیں ہے. گزشتہ 50 برس کی 1970 کی دہائی سے پاکستان کے کامیاب کارپوریٹ لیڈر ہیں جنہوں نے کئی کمپنیز لانچ کی، گروپ آف کمپنیز لانچ کی. ایز اے پرائم منسٹر نوز اٹ ویری ویل. اور کئی بورڈ پہ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز کے بورڈز پہ اکرام سہگل صاحب رہے، جس میں بین الاقوامی اور نیشنل تھنک ٹینکس بھی ہیں، ایسٹ ویسٹ بھی ہے، کراچی فارن ریلیشنز کاؤنسل بھی ہے. لیکن جو بہت بڑی کنٹریبیوشن اکرام سہگل صاحب نے کی وہ یہ کہ اندازاً 20 برس سے یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، انیشل ممبرز ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے، ڈیووس گروپ کے، اور اندازاً 20 برس سے پاکستان کا وہاں پہ جھنڈا اٹھا رکھا ہے. پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بلاتے ہیں وہاں پہ، اس کے لیے بریک فاسٹ میٹنگ کرتے ہیں ڈیووس میں، سوئٹزرلینڈ میں. اور ایک سے زیادہ دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود عمران خان جو ہیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، بول چکے ہیں. اور اسی نسبت سے ورلڈ اکنامک کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسٹر بورگا برینڈے، جو فارن منسٹر رہ چکے ہیں ناروے کے، انہوں نے اپنا جو کنگریچولیشن کا میسج دیا ہے اسے ہم یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں. Dear Vikram, the launch of a personal chronicle of Pakistan is a momentous day for you as a writer. It's also an opportunity for all of us to reflect
on the defining period of Pakistan's history as seen from your privileged vantage point. The silver thread linking your escape from a prisoner of war camp to the launch of these 12 volumes today is your commitment to doing something meaningful with the life that we have all been given. This commitment of yours naturally extended to a desire for your country of birth to develop a meaningful economic and diplomatic role for itself in the region and the world, leading to your long-standing engagement with the World Economic Forum. For several years, recently also with your son, Sarar, you have flown the flag of Pakistan at the forum's annual meeting in Davos, doing your part to make sure that the business community and the government is properly represented alongside other nations. Behind your writing is a desire to see Pakistan's potential fulfilled, both by courageously pointing out what does not work and by having the vision to identify new opportunities for its development. And Pakistan has many opportunities. As such, these volumes are a gift to the next generation. Also, my congratulations and full respect for what you have achieved, both in business and in public life. And even more important, for standing up for important values in your country and globally. Dear Ikram, प्राइम मिनिस्टर मैसेजेस तो बहुत से थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सिर्फ 2 मैसेजेस शॉर्टलिस्ट किए गए। एक सेकंड मैसेज है हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन मुबारक का, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के सीनियर मिनिस्टर हैं। उनका मैसेज भी सुन लेते हैं, उसके बाद इकराम सहगल साहब को बुलाएंगे। The very best way to celebrate the publication of Ikram Sehgal's life story and of his contributions to public life over the past 40 years would be to read his remarkable book that is being launched today. The book clearly signifies what we all know about Ikram's dedication, commitment, common sense, and generosity of spirit. His contributions to public discourse and discussions of important national issues that are displayed in this book are a reflection of his hard work, loyalty, and commitment to Pakistan and its people. My dear brother, I know what a commitment you have made to your beloved country over your lifetime. I'm honored to have this opportunity to pay tribute to you. You have my highest regards and sincerest gratitude for the excellent work you have done. The very वैसे इकराम सहगल साहब की लाइफ स्टोरी ये नहीं है, ये पाकिस्तान की बहुत इंटरेस्टिंग तारीख है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी बेटी 16 साल की है। तो इकराम सहगल साहब ने इसका वॉल्यूम भिजवाया तो उसने फौरी तौर पे कंट्रोल कर लिया, उसने थोड़ा सा पढ़ा और उसने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो उसे पाकिस्तान के बारे में नहीं पता थी 1980s ऑनवर्ड्स। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इकराम सहगल साहब को कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ, खुद अपने इनिशिएटिव के बारे में हमें बताएँ। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Prime Minister, General Ali, and my sister Nilufer, ladies and gentlemen. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान कि आपने मुझे, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक ओकेजन है मेरे लिए और मुझे नहीं पता कि कभी पहले कोई बुक लॉन्च प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई हो। तो एक तरह का एक स्टेप है टूवर्ड्स जो आपके दिल से है कि पाकिस्तान में एजुकेशन में आप पाकिस्तान की दें। मैंने बहुत दिल से ये देखा है और लिखा है कि सबसे बड़ी जो हमारी पाकिस्तान की जो खामी है वो एजुकेशन के अंदर है और हमारी अपनी तारीख़ के बारे में लोगों को पता नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं जान करके
کچھ لوگوں کو اسپیشلی لایا تھا اجازت سے. جنرل علی میرے ساتھی ہیں, میرے سے سینئر ہیں, ان کی وائف میری بہن کی طرح ہیں. جب میری بہن فوت ہو گئی تھی ان کی بڑی دوست تھی یہ, تو انہوں نے بولا میں تمہاری بہن ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جنرل علی آئیں. جنرل علی کی تو خیر میں کیا کہہ سکوں. خیر یہ آپ کے ایچ این کالج کے بھی ہیں. اور ایک اور چیز بتا دوں کہ پہلی دفعہ جب ان سے ملاقات ہوئی وہ کرکٹ فیلڈ میں تھی, اور کرکٹ فیلڈ میں خیر میں تو ریزرو میں تھا, لیکن جب یہ سکندر امیر اور فاروق حمید نے بولنگ آ کے ہماری نیٹس پہ کی تو ہمارے اوپننگ بیٹسمین دونوں بیٹھ گئے, وہ نہیں آئے سامنے. تو آپ کے فائنلی جو بولتے ہیں نا کہ فاسٹ بالنگ کی آئی تھنک یہ نرسری ان کی وہاں سے آ رہی ہیں جو باقی بعد میں آئے. میں یہاں پر بہت لوگوں کو لایا ہوں جو اپنی فیملی ہے, زرار, کشمالہ, میرے گرینڈ چلڈرن امانی, علینا, سلیمان جو نیو یارک سے آئے ہیں اسپیشلی. اس کے علاوہ میں نے اپنے لارنس کالج سے اپنے پرنسپل ہیں بگڑی مجاہد عالم, ان کو بلایا. 2 اسٹوڈنٹس بھی لارنس کالج سے آئے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک میجر فیکلٹی ممبر بھی ساتھ ہیں ان کے. میں ان کے علاوہ میں جب ملٹری اکیڈمی سے میں گریجویٹ ہو رہا تھا تو یہ ایک توقع تھی کہ میں سورڈ آف آنر جیتوں گا. تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ کیونکہ ہماری کورس لڑائی کی وجہ سے تھوڑی شارٹن ہو گئی تھی, 2.5 سال کی یا 2 سال ہو گئی تھی, کہ جو ٹیکٹکس پلے جیت جائے گا اس کو سورڈ آف آنر ملے گا. تو میں ٹیکٹکس پلے جیت گیا. گارڈن پارٹی بھی جب اناؤنس ہوا تو سب نے مجھے مبارکباد دی, لیکن سورڈ آف آنر ویری ڈیزرونگ کسی اور کو ملا. تو 3 لوگ جو بیٹھ کے روئے, اور میری ٹائم نہیں ہوا افسوس کرنے کے لیے کہ میں ان کو مناتا رہا. وہ بھی 3 آئے ہوئے ہیں یہاں پر, بریگیڈیئر شیر افغان, بریگیڈیئر احمد سلیم اینڈ کرنل احسان الحق. میں ان تینوں کو ان کو لایا. میں بولا کہ آج آ کے دیکھو کہ چلو سورڈ آف آنر تو مجھے نہیں ملا, لیکن یہ اعزاز ضرور ملا کہ عمران خان کا یہاں پر پرائم منسٹرشپ میں آپ کو آ کے یہ بات کر سکتا ہوں. دیکھیے اس کے علاوہ میں ایک اور آدمی کو لایا ہوں. میں اس کو ڈھونڈ کے نوشیرہ سے, جب میں فوج سے نکلا تھا میں بلوچستان میں لڑ رہا تھا, کمپنی کمانڈر تھا. ہم ایکچولی انگیج تھے کمبیٹ میں, لیکن فوج سے نکالا گیا. میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا گھر جانے کے لیے کراچی. ہمارا کینٹین کانٹریکٹر تھا حیات خان, اس نے آ کے مجھے دیا کہ سر 600 روپے لو. میں اس 600 روپے کبھی نہیں بھولا. میں نے آج اس آدمی کو میں نے اسپیشلی نوشیرہ سے بلایا, وہ بھی یہاں بیٹھا ہے, حیات خان, اور اس کا بیٹا میرے کمپنی میں کام کرتا ہے. آج اپنے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے, جس طرح آپ کبھی نہیں بھولتے. یہ ایک خصوصیت ہے, آپ کے لوگ بھول جاتے ہیں. بہت لوگ آتے تھے کراچی میں جب سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی تھی ان کو, اور وہ رہتے تھے کراچی میں. اب ان کو ٹیلی فون کال کرو جواب نہیں دیتے. تو ٹھیک ہے, یہ دنیا ہے, لیکن آپ میں خصوصیت ہے کبھی آپ نے اپنے دوستوں کو نہیں بھولا. یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے فیوڈل سوسائٹی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری فیوڈل سوسائٹی میں ہمارے لینڈ لارڈرز خالی نہیں رہے, ہمارے رابر بیرنز آ گئے, انڈسٹریلسٹ بن گئے, بزنس مین, بیوروکریٹ, سب نیو فیوڈلز بن گئے. اس میں آپ مصیبت آئی کہ آپ جسٹس کہاں سے لائیں گے؟ جب آپ ورڈنگ آف دا لا کو فالو کریں گے, اسپرٹ آف دا لا کو نہیں فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ کرمنلز ول فنکشن ان دا نیم آف جسٹس. آپ کو جسٹس نہیں ملے گا. میں ابھی آ رہا تھا, ہمارے ڈرائیور وغیرہ نے کہا کہ سر 2 چیزیں بس ہے, مہنگائی, لیکن تھوڑی کنٹرول آ رہی ہے مہنگائی پر, لیکن انصاف نہیں ملتا کورٹوں میں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور نیچرلی اس پر توقع ضرور دینا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی, میں اس پر بہت لکھتا رہا ہوں. آئی تھنک اس پر جب آپ پاور میں نہیں تھے آپ سے کافی دفعہ ڈسکشن ہوا. اکاؤنٹیبلٹی میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے پرجری کی. سب جھوٹ بولتے ہیں انڈر اوتھ. نیچرلی آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وٹنس کہاں سے آئے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات سمپل, جس کو ہم بولتے ہیں کس فارمولا, کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ, وہ یہ ہے فیک اکاؤنٹس اینڈ منی لانڈرنگ. میں ورلڈ اکنامک فورم میں
पैकी पार्टनरशिप अगेंस्ट करप्शन इनिशिएटिव का डायरेक्टर हूँ। हमने OECD की लॉज बनाई कि जो आदमी अपने कंट्री में पकड़ा जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग को, उसकी सब एसेट्स बाहर जब्त हो जाएंगे। हमें छोटी सी, हमने बाकी चीज़ें छोड़ दें, ये खाली पर कंसंट्रेट करें कि पता करें कि फेक अकाउंट किसने खोला, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की, उसको कन्विक्ट कर दे, बाहर उसकी सब चीज़ जब्त हो जाएगी। और तब तक जब्त रहती है जब तक वो नहीं प्रूव करता कि पैसे कैसे लाया था वो। बड़ी सिंपल बात है। ये काफ़ी दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की जस्टिस जावेद इकबाल को कि भाई आप छोड़ें, बाकी आप क्या करेंगे, विटनेस लाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, आप नहीं जा सकते। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम बिलीफ हमारी कम है। बिलीफ जो है वो उससे ओवर पावर होगी रिचुअल्स के ऊपर। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने जब मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बताया, मैंने पूछा कि अगर चाय वगैरह है तो मैं दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, चाय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर 23 साल के बाद आ रहा हूँ पहली दफ़ा। पहले नहीं आया 23 साल में। 23 साल पहले भी मुझे याद है कि यहाँ पर लेविश खाना लगता था, लेविश चीज़ें लगती थी और खाता कम था, बाकी वेस्ट होता था। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपसे दो चीज़ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मेरिट इज़ अ डिस्क्वालीफायर इन दिस कंट्री, इज़ अ बिग डिस्क्वालीफायर। मेरिट के ऊपर लोग नहीं करते और मेरिट के ऊपर आपको ये पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जो लोग आप करते हैं, अपॉइंटमेंट में करते हैं, उनके पास मेरिट होनी चाहिए। मेरिट के बगैर नहीं चल सकते। देखें आपका पाकिस्तान क्या है। आप 3 जो मेरे लास्ट वॉल्यूम्स पढ़ लें। इमरान, ये आप पर है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो 10वें वॉल्यूम में आ रही थी, लिखा था मैंने लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है। उसके बाद चैलेंजिंग पाकिस्तान डेस्टिनी, एंड यू आर चैलेंजिंग पाकिस्तान डेस्टिनी। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ PTI, but I am been a great supporter of yours from day one and will remain a supporter of you because you have integrity and you have sincerity, and that is what is required by this country. You have to have leadership. We have a leadership crisis. We have tremendous people, tremendous. My company is known throughout the world as the best security service company in the developing world. I don't go around saying it because it arouses jealousy, right? For 35 years I've had contracts of foreign embassies and all that, 35 years at a stretch. But the thing is, it is Pakistani manpower. These books, 29th of June, they started getting printed, 1800 volumes. 29th of June they got printed, 15th of July, they were handed over to me in Lahore. The quality, look at the quality of these books, the way the printing was done. And, our driver who drove it, I tried to stop him on the way. I said, wait karo, Sakhar mein thoda rest karo. Nahi, aapko pahunchana, because 17 तारीख को हमारी book launch थी वहाँ पर कराची में. He got the thing in time. Where would you get such people? किधर आपको ये लोग मिलेंगे पाकिस्तान के में, जो पाकिस्तान की मैन पावर है, second to none in the world. और आप अपने जोग्राफिकल पोजीशन देखें, आप साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूरेशिया का पार्ट बना दिया है। ये लोगों को नहीं पता है। आप टुडे यू आर अ पार्ट ऑफ यूरेशिया। बॉग ब्रेंडे सेज दैट यू आर अ पिवट फॉर यूरेशिया। हम सोचते हैं खाली सीपेक के बारे, हम भूल जाते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर टू मिडल ईस्ट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। भाई, second largest copper and gold reserves in the world, third largest coal reserves in the world, fourth largest cotton and cotton industries in the world, fifth largest milk producing country in the world, sixth largest rice producing country in the world, seventh largest wheat producing country in the world. We have the nuclear potential, we have the means to deliver them, and that is why we are a deterrent. And Imran, in you we have the right leader. Now, time for consolidation is over. We have to get on with it. This country must get to its potential.
it must get realized the dreams that we live on. I am very proud of what you have done for Pakistan. So that thing, I never do any business with government, never. You know, every time I've done business with government, I've had it. So I never do any business with government. So every government that comes in first checks me out, how many plots I've got, how many contracts I've got, says cancel them, right? But thank God that has not been there, because I think we can do a lot in the private sector. We have an army second to none. Look at the sacrifices they've made. The sacrifices they've made. They have fought the biggest counter-insurgency in the world and won it. They've fought the biggest counter-terrorism in the world and won it. But today, आज आपको एक बहुत बड़ा बुहरान का सामना है, बहुत बड़ा, ठीक है? और मुझे बड़ा खुश हुआ जब आपने वो इंटरव्यू दिया वुडरफ के साथ और आपने खरी खरी उनको सुनाई कि हमारी लीडरशिप नहीं सुना सकते. और क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि उनके एसेट्स हैं लंदन में, उनके एसेट्स हैं न्यूयॉर्क में. अगर वो सुनाएंगे तो उनको भी उधर सुनना पड़ेगा. मैं अपनी फैमिली से बहुत मशहूर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मोहित पिरज़ादा साहब and everybody else who's come here, and particularly my staff also, some of them have come here. I thank you with the bottom of heart, and I hope that the future will be what you and I have dreamed about. You in your capacity as a national leader, I in my humble capacity as an observer and an analyst. Thank you. Thank you, Ikram Sehgal Sahab. Prime Minister, this is interesting कि this is the first time एक किताब जो है उसकी book launch Prime Minister House से हुई है. So once again thankful for it. एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग इकराम सहगल साहब ने कही कि पिवट है पाकिस्तान. हम CPEC की बात करते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, सेंट्रल एशिया की करते हैं. आपने एक यूनिवर्सिटी का वादा हम सबसे कर रखा है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना भी बनाए, लेकिन एक रीजनल यूनिवर्सिटी की यहाँ बहुत ज़रूरत है, जहाँ सेंट्रल एशिया से, मिडल ईस्ट से स्कॉलर्स आ सकें, यूरोप से ना आएँ, वहाँ से आएँ जो रीजनल इश्यूज़ को पढ़ सकें. वो बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी अगर आप उसके बारे में सोच सकें. विद दिस आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम एंड एक्सप्रेस योर ओन थॉट्स. थैंक यू प्राइम मिनिस्टर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इकराम, आपको और आपकी फैमिली को ख़ास तौर पे पहले मैं इस बुक लॉन्च की मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली की हमेशा बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है. जब कोई किताब लिखता है या काम करता है तो उनकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है. तो मैं आपके दोस्तों को, आपके जो कलीग्स थे, तो इस सेरेमनी के अंदर मैं आपको भी मुबारक देता हूँ. इकराम, देखें, मुझे आपसे जितनी भी मेरी बड़ी पुरानी, मेरे ख्याल में तकरीबन ओवर 30 साल हमारी वाक़फ़ियत है. तो जो आपने शुरू में बात की कि जो चीज़ मैं नहीं भूलता कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो वो ऐसी था जब मैंने स्विमिंग शुरू की. मैं 4 साल का था, मेरे कज़न्स पहली दफ़ा मुझे लेके गए. पहली दफ़ा मैंने स्विमिंग पूल देखा. HSN कॉलेज का स्विमिंग पूल था, ज़मान पार्क से वो सारे गर्मियों में वहाँ स्विमिंग करते थे. तो मैंने वो देखा कि सारे स्विमिंग कर रहे हैं, बाहर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया. तो मैंने सारों को देखा कि ऊपर हैं, तो मैंने समझा पानी बड़ा गहरा नहीं होगा क्योंकि सारे ऊपर हैं उसके. तो मैंने कपड़े मार के छलांग मार दी उसके, तो सीधा नीचे चला गया. फिर मेरे कज़न्स ने मुझे वो स्विमिंग सिखाई और फिर खुद सीख ली मैंने. तो पॉलिटिक्स भी ऐसी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या, ना मेरी कोई फैमिली पॉलिटिक्स में थी, ना मेरे लोग थे जो पॉलिटिकल थे. मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझता था क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी पॉलिटिक्स. लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की जो पेक्यूलियरिटीज़ थी बड़ी, यानी हमारी हर मुल्क का एक कल्चर होता, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका. तो उसी तरह मैं पॉलिटिक्स में आया. तो मुझे जो याद है कि आपने मुझे एक अपना गार्ड प्रोवाइड किया पहली दफ़ा जब मैं पॉलिटिक्स में आया,
کیونکہ پاکستان میں یہ تھا نا، جب آپ چیلنج کرتے ہیں، اور میں نے دونوں کو چیلنج کر دیا، یعنی وہ دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں، ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ، اور دونوں کو میں جانتا تھا. بے نظیر میرے سے میری دوستی تھی، اور نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا، بائی چانس پرائم منسٹر بن گیا. تو میں کیونکہ پرسنلی ان کو جانتا تھا، تو دونوں نے بار بار مجھے آفرز کی، تو میں تو آیا ہی ان کی کرپشن کے اگینسٹ تھا. تو اس لیے پھر میں نے دونوں کو ایک وقت پہ چیلنج کیا، اور پھر وہ ہوا جو میں نے پہلے چھلانگ ماری تھی پانی میں، سیدھا نیچے چلا گیا. تو تب آپ نے مجھے ایس ایم ایس کا آپ کا کارڈ پرووائڈ کیا، مجھے یاد ہے، اور ہمیشہ آپ کو فکر رہی کہ اس کو یہ سارے مافیاز کے سامنے ایک ہی وقت پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو ضرورت ہے گارڈ کی. تو وہ تو ایک سائڈ تھی. دوسری جو آپ کی رائٹنگز ہیں، دیکھیں آپ کی رائٹنگ میں دو چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. ایک کہ آپ کی رائٹنگ ہمیشہ اس میں پیٹریاٹزم نظر آتی تھی، ملک کی تکلیف، ملک کی درد نظر آتی تھی. آپ جب لکھتے تھے تو وہ ایک اس طرح ایک انسان لکھتا ہے جس کو ملک کی تکلیف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ملک بہتر کر سکتا تھا، ملک اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پرفارم کر رہا، ملک میں خامیاں، اگر یہ خامیاں دور ہو جائیں تو ملک بہتر ہو جائے گا. تو یہ کنسسٹنٹلی آپ کی تھیم رہی ہے، اور یہ مجھے ہمیشہ اس لیے پسند ہے کہ دیکھیں میں اگر کرکٹ سے دیکھوں کہ کرکٹ میں 21 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، تو دو ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے کرکٹ میں. ایک وہ جو اپنے لیے کھیلتا تھا، اور ایک جو ٹیم کے لیے کھیلتا تھا. ہمیشہ ٹیم ڈسٹنگوش کرتی ہیں ان مختلف ٹائپس کے اندر. جو اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی ٹیم اس کی عزت نہیں کرتی. میں نے جتنی بھی اپنے کریئر میں دیکھا، جو عزت کسی کی ہوئی، جو ٹیم رسپیکٹ کرتی تھی، وہ ٹیم پلیئر کی تھی، جو ٹیم کے لیے جان مارتا تھا. اسی طرح قومیں ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہیں جو قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، جو قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں. اپنے لیے تو انسانی تاریخ میں کتنے لوگ آئے، اربوں پتی بن گئے، پیسے بنائے، باہر پیسہ بھی لے گئے، اپنے لیے جیے، تو کبھی بھی قوم ان کو نہیں یاد رکھتی. اور جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو ٹریڈیشن ہے، جو صوفی ٹریڈیشن ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ گیون ہے قرآن کے اندر کہ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، بابا بلے شاہ، بابا فرید، ابھی بھی لوگ، لاکھوں لوگ ان کو جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ان کی ساری، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی ساری زندگی انسانیت کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آئے تھے. تو اسی طرح جو بادشاہ بھی کوئی آیا دنیا میں کسی ملک میں، تو کس نے، قوم نے کون سے لیڈر کی یا بادشاہ کی عزت کی؟ ہم کیوں قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں جب تک پاکستان رہے گا قائد اعظم کی؟ کیونکہ قائد اعظم نے ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے تھے. سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم مخلص تھے پاکستان کے لیے، وہ صرف پاکستان کے لیے کھڑے تھے. تو اس لیے آج بھی ہم، اور ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا تو قائد اعظم کو رسپیکٹ سے ان کا نام لیا جائے گا. جس طرح نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کا اپنے سے ذات سے بڑا کاز تھا. تو اس لیے اکرام جو آپ کی رائٹنگ، وہ میں اس لیے اپریشیٹ کرتا تھا، ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ ایک اپنی دیانتداری سے کہ کیسے ملک بہتر ہو سکتا ہے آپ لکھتے تھے. لوگ آپ سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ مختلف چیز ہے، لیکن پیٹریوٹزم ایک بیچ میں ملک سے جو پیار تھا وہ سامنے آتا ہے. دوسری چیز کہ یہ بھی میرا کرکٹ سے ایک میں نے اپنے کرکٹ ایکسپیرینس میں چیز دیکھی کہ دو ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے. ایک کھلاڑی جب گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو اس کی ساری ذہن میں سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں اگر ہار گیا تو کیا ہوگا، کہ اگر میں میچ جیتا نہ تو کیا ہوگا، کتنی مجھے ذلت ملے گی، مجھے مذاق اڑے گا، میرا یہ ہوگا. تو ان کی ساری جو مائنڈ سیٹ ہوتا تھا وہ ہار کے خوف سے سارے فیصلے کرتا تھا. اور دوسرا جو کہ چیمپئن بنتا تھا کھلاڑی، وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر جیت گیا تو کیا ہوگا.
یہ دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ایک ہے رومانٹک, ایک ہے جو آئیڈیلزم, رومانٹسزم. دنیا میں کسی نے بھی بڑے کام کیے ہیں تو وہ ہمیشہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے. وہ بڑی بڑی خواب دیکھتا ہے, وہ پکچر کرتا ہے جیت کیا ہوگی, اور پھر وہ باقیوں سے بڑا سوچتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے پیسمسٹ, جو کہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں ریئلسٹ, ریشنلسٹ. وہ ہمیشہ اپنا سوچتا رہتا ہے کہ A=B, یعنی کہ میں اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یعنی جو عقل کا غلام ہوتا ہے. میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں ایڈمنڈ ہلری کی, کہ جب اس نے فیصلہ کیا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کا, تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو ریشنلزم تو کہتی تھی کہ یا آپ مر جاؤ گے یا فیل ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ ڈیٹا تو یہی کہتا تھا. تو یہ ایک رومانٹسزم ہوتی ہے, ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے کہ نہیں جدھر باقی فیل ہو گئے میں کامیاب ہوں گا. تو یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک انسان کا جو کہ بڑے کام کرتا ہے, اور جو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, اور جو ایکچولی دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ ہمیشہ یہ آئیڈیلسٹ نے کیے تھے, جو خواب دیکھنے والے لوگ تھے. تو آپ کی بھی اکرام, جو آپ کی کتاب کے اندر جو بیسک تھیم ہے کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں, اگر ہم یہ ٹھیک کر دیں, تو ابھی آپ نے بات کی کہ ملک میں کتنا پوٹینشل ہے, ہم کدھر جا سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں آیا تھا, کیونکہ کبھی باقی تو کوئی پولیٹکس میں آیا, ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے کس کو کوئی جانتا تھا؟ میں تو سب سے بڑا اس وقت نام بن چکا تھا پاکستان میں, مجھے ضرورت نہیں تھی پولیٹکس کی, کہ کسی چیز کی کمی نہیں اللہ نے دی تھی, سب کچھ دے چکا تھا اللہ پولیٹکس پہ آنے سے پہلے. تو لیکن یہ سوچ تھی کہ ہمارا ملک, ہم جب دنیا کو دیکھتے تھے اور اپنے ملک کو دیکھتے تھے تو ہم فیل کرتے تھے کہ ہم نے اپنے سے ظلم کیا. ہم نے اس ملک سے, جو اللہ نے یہ نعمت, پاکستان کا نام جو اللہ کی نعمت ہے, اس سے ہمیں انصاف نہیں کیا. تو پھر دو چیزیں ہو جاتی تھی, کیا چپ کر کے ہر روز شام کو اپنے آپ کو ڈپریس کر کے سو جاؤ, ڈنر ٹیبل پہ جاؤ اور کہو یہ برا ہے وہ برا ہے سو, یا پھر آپ جد و جہد کریں, فائٹ کریں اپنے ملک کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی طرح کہ اگر ہم اس ملک کے لیے فائٹ کریں, اور جب سے میں یہ تقریباً 3 سال ہو جائیں گے اب, اس اللہ نے اس میں بہت پوٹینشل دی ہے. کسی فیلڈ میں بھی پاکستان ہم نے انڈر پرفارم کیا, ہر فیلڈ میں کیا. جو آپ نے بات کی ہے منرل ویلتھ, مجھے تو خود ہی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کاپر گولڈ ریزروز ہیں. مجھے تو یہ نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ایگریکلچر میں کتنا پوٹینشل ہے. ابھی میں نے کورینس سے مل کے آیا ہوں جو پاکستان میں اب ہمیں مدد کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ. تو ایک ایریا کے اندر پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے. 12 موسم ہے پاکستان میں, تو ہر چیز اگ سکتی ہے یہاں. ہم نے کبھی وہ موہنجو دارو کے بعد کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے اندر اور بھی کوئی گندم کے علاوہ کچھ اگ سکتا ہے. کسی نے کبھی کام ہی نہیں کیا. گائے ہماری پتہ نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دنیا میں گائیں, ہماری ییلڈ سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں یہاں ارد گرد چائنا کی اور ادھر ادھر گائیں. تو آپ سوچیں ہم دگنا ہی اپنا دودھ کی پروڈکشن کر دیں تو ہم آج سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں. ساری ایسی سٹوریز ہیں, کیونکہ جو لیڈرشپ تھی اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں, اس میں جب چھٹیاں آپ کی باہر ہیں, شاپنگ آپ کی باہر ہے, ہاسپٹل آپ کا باہر, آپ کو کیا پتا کہ ملک کے اندر کیا ہے. ٹورزم کا پوٹینشل میں ساری دنیا میں دیکھا ہوا ہے, سوئٹزرلینڈ, ساری آسٹریا, ہر جگہ گیا ہوں. جو ٹورزم کا یہاں پوٹینشل ہے, آپ یقین کریں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس اتنی ڈائیورسٹی ہو. کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ریلیجس ٹورزم وہ ایک علیحدہ پورا شعبہ ہے, جس میں ہسٹوریکل ٹورزم علیحدہ ہے, پرانے شہر علیحدہ ہے, لیکن جو ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ تو یونیک ہے دنیا میں. سوئٹزرلینڈ کی, یہ معید آپ کی انفارمیشن کے لیے, آدھا ہے سوئٹزرلینڈ پاکستان کے ناردرن ایریاز کا. ناردرن ایریاز ہمارے ڈبل ہیں سوئٹزرلینڈ کے, سائز میں بھی, ہائٹ میں بھی. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے تقریباً $80 ارب کماتا ہے ہر سال, $80 بلین. تو یہاں سوچیں کہ اتنا بڑا ملک ہے, ہماری پتہ نہیں کوئی ملینز میں بھی ٹورزم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں. اگر میری چھٹیاں ہی لنڈن میں اور شاپنگ ہیرڈز میں ہوگی, مجھے کیا پتا کہ یہاں کیا ٹورزم ہے گرمیوں میں. سو
میں جو آخری پوائنٹ آپ کا جو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا، جو آپ نے کہا کہ ابھی مجھے جو ڈرائیور نے یا کسی نے بات کی انصاف کی، دیکھیں اصل سٹرگل پاکستان کی کیا ہے، ہمارا جو پوٹینشیل پورا نہیں ہوا اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہی انصاف ہے، نا انصافی۔ دیکھیں یہ جو سٹرگل ہے پاکستان میں، یہ سب سے، میں اس کو جب صبح اٹھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں میں جہاد لڑ رہا ہوں۔ جہاد ہے کیا؟ جو ابن خلدون نے اپنے فلسفے میں لکھتا ہے، جو کہ ماڈرن ہسٹری کا جس کو باپ سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا کہ جو میرا سارا تجزیہ ہے اپنے دین کا، اس میں صرف اللہ ہمارے سے ایک چیز چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں بھیجا کیوں ہے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ دیکھیں جو انصاف ہے نا، یہی ڈفرنس ہے ایک مہذب معاشرے میں اور ایک بنانا ریپبلک میں، صرف ڈفرنس انصاف ہے۔ اور انصاف کا مطلب وہ بڑا کلیئرلی 2 حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر ناانصافی، اور میری اگر بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ تو کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ ساری جنگ ہمارے 3 سال میں کیا چل رہی ہے کہ ایک پریولیج کلاس کہتی ہے کہ باقیوں کو آپ جیل میں ڈال دیں لیکن ہم جو مرضی کریں، ہم قانون کے نیچے نہیں ہیں، اور اگر آپ ہمیں ہاتھ لائیں گے ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے۔ یہ بیسک ہے سارا۔ تو یہ ہے سٹرگل پاکستان کی۔ جب تک جو بھی معاشرہ یہ سٹرگل جیتتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ وسائل کی وجہ سے آپ کبھی بھی امیر ملک نہیں بنتے، نہیں تو سوئٹزرلینڈ تو غریب ترین ملک ہوتا، وہاں تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے۔ لیکن امیر ملک بنتا تب ہے جس کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ۔ انسانی معاشرہ بنتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جب اس کے اندر رول آف لا ہوتا ہے۔ یہ جو رول آف لا ہے، اس کے لیے ایک معاشرے کے اندر اس میں مورل ویلیوز اور مورل سٹینڈرڈز اور مورل اتھارٹی چاہیے، نہیں تو آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر انہوں نے ان کے ایکس پریزیڈنٹ زوما کو، انہوں نے کرپشن کے اوپر بڑی مشکلوں سے اس کے لیے کچھ اس کو بلانے کی کوشش کی، تو لوگ سڑکوں پہ نکالے، شور مچ گیا۔ اب وہ سارا بیک ٹریک کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ہم اسے بچا لیں، کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے۔ آپ کبھی بھی کسی اسکینڈینیوین ملک میں اس چیز کا نہیں سنیں گے۔ جب وہ آئس لینڈ یا جدھر بھی تھا، یا فن لینڈ یا آئس لینڈ، جب ان کے پرائم منسٹر کا نام آیا پیناما میں، سارے لوگ اس کے گھر کے پاس پہنچ کے اس کو ریزائن کرنا پڑا۔ یہ صرف اور صرف جن معاشروں کے اندر قانون نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، ادھر یہ لوگ ایک پریولیج کلاس آ جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے اگلی بات کی، یہ جب ایک پریولیج کلاس آ جاتی ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ کبھی بھی پٹواری، غریب، تھانے دار یہ چوری کریں گے، یہ ملک کو تباہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے یا ان کے میفر میں بڑے فلیٹس نہیں ہوتے۔ تباہ جو ملک میں کرتا ہے، جو آپ کی رولنگ ایلیٹ جب چوری شروع کرتی ہے، وہ پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی فیکٹ آئی پینل جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے جو اپنے نیچے پینل بنائی ہے، اور اس میں بتایا کہ یہ امیر غریب ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایکچولی سال کی پوری رپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ غریب ملکوں سے ہر سال 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے، منی لانڈرنگ ہو کے، اور آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے، یہ ساری رولنگ ایلیٹ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتی۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگر میں اربوں روپیہ چوری کروں گا کسی ڈیل میں، تو میں بستر کے نیچے نہیں پیسہ چھپا سکتا، لہٰذا مجھے باہر بھیجنا پڑتا ہے، اور تو میں دگنا نقصان کرتا ہوں۔ پہلے میں چوری میں نقصان کرتا ہوں، پھر جب اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر بھیجتا ہوں، اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں، کیونکہ ملک میں افیکٹ ہوتا ہے آپ کی کرنسی۔ یہ منی لانڈرنگ سے آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے کرنسی پہ، اور کرنسی پہ امپیکٹ پڑتا ہے
جب آپ کی وہ کرنسی گرتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, غربت پھیل جاتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کا یہ کہانی ہے. ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حکمران جن کے بڑے بڑے محلات ہیں ساؤتھ آف فرانس میں, باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں, سارے غریب ملکوں کا یہ حال ہے. اس لیے وہ غریب نہیں ہیں کہ وسائل کی کمی ہے, اس لیے غریب ہیں کہ ان کی بھی رولنگ ایلیٹ اس طرح جو ہمارا انہوں نے جس کو اس ملک کو پلنڈر کیا ہے وہ یہی کر رہے ہیں سب. سو وہ اسٹرگل اصل میں یہ ہے ان کو قانون کے نیچے لانے کی. جب آپ رولنگ یہ طاقتور کو لے کے آتے ہیں قانون کے نیچے, تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے برباد ہوئی, جب آپ پریویلیج کلاس کے لیے ایک NRO دے دیتے ہیں ان کو اور غریبوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, تو وہ پھر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن یہ جو ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے یہ کبھی بھی نہیں چلا, یہ چل ہی نہیں سکتا کبھی. اور اس لیے ملک کے اندر یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی. اس کے اندر انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے, جو ہماری خاص طور پہ پچھلے 35 سال کے اندر یہ جو کرپٹ مافیا ہے, یہ جو دو بڑے خاندان آئے ہیں جنہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹا ہے, انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے, پیسے سے بڑا ڈیمیج کیا ہے, انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا معاشرے میں. لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی, میں انگلینڈ کے اندر جتنی بھی ٹائم گزارا ہوں, کسی پولیٹیشین, بزنس مین, خاص طور پہ پولیٹیشین, اس کے اوپر اگر کرپشن کا ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ پبلک کا پیسہ چوری کرے, کسی نہ وہ کوئی اس کو پارٹی پہ بلاتا ہے, نہ اس کو کوئی کھانے پہ بلاتا ہے, نہ ان سے کوئی ملنا چاہتا ہے, ان کی ٹوٹل معاشرے کے اندر ان کو آسٹرسائز کر دیا جاتا ہے. اگر آپ بدقسمتی سے اگر وہ ٹی وی پہ چلے جائیں تو ان سے وہ حال ہوتا ہے جو اسحاق ڈار کا ہوا تھا ہارٹ ٹاک کے اندر. کوئی بخشتا نہیں ہے ان کو, پبلک کی پیسے کی چوری کی کوئی معافی نہیں ہے وہاں. تو معاشرہ لڑتا ہے اس سے. ہمارا انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ 35 سالوں میں آہستہ آہستہ لوگ ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ ہاں جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اس طرح کی فولش چیزیں کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک زرداری سب پہ بھاری, وہ پیسے چوری کیے ہوئے ملک کے. تو ایکسیپٹ کر, جب یہ ایکچولی سب سے بڑی کینسر ہے کہ جب معاشرے کے اندر آپ جرم کو ایکسیپٹ کر جائیں, آپ اس کو برا نہ سمجھیں. مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ ان سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے, مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. تو مورل کولیپس پہلے آتا ہے, پھر فائنینشیل اور اکنامک کولیپس آتا ہے. تو اکرام, میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور میں بالکل یاد ہے مجھے کہ جب ہم شروع کی تھی اور کوئی سمجھ نہیں تھی پالیٹکس کی, تب آپ نے مجھے SMS کا گارڈ دیا جو اس نے پوری ہماری مدد کی, جو ساتھ کھڑا رہتا تھا, اور ہمیشہ آپ نے فکر کی کہ اس پولیٹیکل جنگل کے اندر ایک نیا آدمی آیا ہے تو اس کو ضرورت ہے, تو آپ نے تب سے مدد کی, تو وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک. Kindly Prime Minister کو ٹائم دیجیے نکلنے کے لیے, and then we can all leave. Thank you so much. Thank you.